وہ 4000 سازوں کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی پرستش کرتا ہوگا، خداوند اپنے خدا کو جلال دیتا ہوگا، تو کیسا ابر، کیسی حضوری اس جگہ پر ٹھہرتی ہوگی۔ لیکن جب ساز اور آواز مل جاتے ہیں تو اس کا ابر ٹھہر جاتا ہے، اس کی حضوری اتر آتی ہے، اور جب اس کی حضوری اتر آتی ہے، جب اس کی پریزنس اتر آتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو اپنی حضوری سے آسودہ کرتا ہے۔ ہر انسان کے اندر پیسے کی طلب تو ہے، ہر انسان کے اندر دنیا کی چیزوں کی تو طلب ہے، جو مٹ جانے والی ہیں چیزیں ان کی تو طلب ہے، لیکن زندہ خدا کی، حقیقی خدا کی طلب نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں، جہاں پر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے وہاں پر خدا کی بات، وہ اس کے اوپر دن اور رات دھیان کرتا رہا، دن اور رات اس پر غور کرتا رہا۔ یہ کلام میری زندگی کے کس حصہ کو چھوتا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں خدا کے کلام پر دھیان کریں، دن رات دھیان کریں، اس پشت کے لوگوں سے خدا کے کلام کا لحاظ کرو۔ سب سے پہلے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم سب کو اس جگہ پر اکٹھا کیا، اور خدا نے یہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم اس کے کلام کو سنیں اور سیکھیں۔ اور اس کے بعد میں خدا کے خادم پاسٹر آصف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تاکہ آپ تک خدا کے کلام کو پہنچائیں۔ پلیز زوردار تعلیم، بہت خدا کے خادم بہت زیادہ خدا کے ساتھ مخلص ہیں، اور خدا کا شکر ہو خدا نے آپ کو ایسے خادم دیے ہیں۔ ہاللیلویا! کیا آپ سب تیار ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے؟ اس سے بیشتر ہم کلام شروع کریں، کلام سنیں۔ میں چاہوں گا تھوڑی دیر ہم آنکھیں بند کریں اور میں دعا کرنا چاہتا ہوں کلام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ ہاللیلویا! آنکھیں بند کریں۔ ہاللیلویا! 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 ہولی اسپرٹ، خدا پاک کرو تیرا خدا بند ابر اس جگہ پر ٹھہر جائے۔ اے باپ، ہم تیرے قادر یسوع نام میں خدا بنتی کرتے ہیں، خدا اس جگہ پر تیری حضوری ہے۔ Lord, we are nothing without your presence۔ تیری پریزنس کو، تیری حضوری کو مانگتے ہیں خدا اس جگہ پر۔ ایک ایک بدن، ایک ایک روح جو آج اس جگہ پر موجود ہے تیری حضوری کو فیل کرنا، دوران کلام خدا ہر طرح کی ڈسٹریکشن کو دور کرنا، اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے خدا جو تو نے کلام رکھا ہے خدا جاری کرا۔ منت کرتا ہوں کہ خدا ہمیں پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ تیرے کلام کی باتوں کو سننے کا خدا اور ان کو پر توجہ کرنے کا خدا فضل عطا کر۔ آج کا کلام تیری طرف سے تیرے قادر و قدوس آمین۔ ہاللیلویا! آج ہم خدا کے کلام میں سے جس موضوع کو سیکھیں گے وہ موضوع ہے خدا کی بادشاہی، خدا کی مرضی۔ خدا کی بادشاہی، خدا کی مرضی۔ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے، پرانے عہد نامے میں سے تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کا 11واں باب اور اس کی نامی ہے۔ اور داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ۔ کیا لکھا ہے اس جگہ پر؟ داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ۔ اس جگہ پر کیا لکھا ہے کہ خدا کا بندہ داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا، یعنی وہ ڈبل ٹرپل خداوند کی حضوری میں بڑھتا گیا۔ خدا نے اس کو ڈبل ٹرپل ترقی دی ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، ایک جگہ پر رکا نہیں ہے بلکہ اس کی ترقی کیا ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، کنٹینیولی وہ بڑھ رہا ہے، ترقی پر ترقی وہ کر رہا ہے۔ کیا آپ سب ترقی کرنا چاہتے ہیں؟
چاہتے کہ نہیں سب ترقی کرنا؟ اور کیا ادھر لکھا ہے ترقی پر ترقی کرتا گیا؟ کیا ہم سب ترقی پر ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں۔ آج ہم اس جگہ پر داؤد کے اس سیکرٹ کو دیکھیں گے کہ کیسے وہ ترقی پر ترقی کر رہا ہے۔ سب چاہتے ہیں نا کہ ہم ترقی پر ترقی کریں۔ آج ہر انسان دن رات محنت کر رہا ہے تاکہ وہ ترقی کرے، کسی طرح سے وہ کامیاب ہو جائے، کسی طرح سے وہ بلندیوں کو چھوئے، کسی طرح سے اس کا دنیا میں نام ہو، ہر کوئی اسے جانے۔ ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر انسان آج کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس جگہ پر ہم اس سیکرٹ کو دیکھیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الفوج اس کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ترقی کرتا گیا؟ آج داؤد بھی انسان ہی تھا نا، کہ کئی اور کسی دنیا سے آیا تھا، وہ بھی انسان ہی تھا، ہم سب کی طرح وہ بھی انسان تھا، وہ بھی سانس لیتا تھا، روٹی کھاتا تھا، لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ وہ ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الفوج اس کے ساتھ تھا۔ کیوں اس نے ترقی کی؟ یہ کوسچن ہے۔ اور آپ کو پتا اس نے کتنی ترقی کی ہے؟ آج کے زمانہ کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے، اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ جتنے آج لوگ، سب سے امیر انسان کون ہے پتا ہے؟ اس دنیا کا سب سے امیر انسان کون ہے جانتے ہیں کوئی؟ بل گیٹس اس کا نام ہے، اور اس سے بھی زیادہ ایک امیر شخص ہے، وہ ہے ایلون مسک۔ کیا نام ہے اس کا؟ وہ ایک ایسا شخص ہے اس زمین پر جس نے چاند پر جانے کا خواب دیکھا اور چاند پر وہ گیا بھی۔ اس نے اپنا ایک راکٹ تیار کیا، اس نے بجلی پر چلنے والی کار تیار کی، اس نے زمین کے نیچے چلنے والی ٹرینیں تیار کی۔ ایسا وہ انسان ہے اور دنیا کا امیر ترین انسان۔ اور آپ کو پتا اس کے پاس کتنی دولت ہے؟ تقریباً 188 بلین ڈالر اس کی دولت ہے۔ 188 بلین ڈالر پتا کتنے بنتے ہیں؟ خربوں میں بنتے ہیں، اربوں میں بنتے ہیں، کروڑوں میں بنتے ہیں۔ ایک ارب کے اندر کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ وہ بتا سکتے ہیں؟ 100 کروڑ ہوتے ہیں۔ اور اگر 100 ارب ہو تو پھر کتنا ہوتا ہے؟ 1 خرب ہوتا ہے۔ اور اس کی تقریباً 4 خرب کے قریب اس کی دولت ہوگی ایلون مسک۔ اس کے بعد بل گیٹس کی لگائیں تو بل گیٹس کے پاس جو اس سے کم ہے وہ تقریباً 180 ہوگی، 180۔ اور اس سے نیچے ایک اور ہے، وہ ہے جیف بیزوس، اور ان کی ہے 160 بلین ڈالر۔ لیکن آج میں آپ کو اتنے امیر، دنیا کا سب سے امیر انسان داؤد ہے۔ آج کے امیر بھی اس کو کراس نہیں کر سکتے، اتنا امیر شخص ہے۔ اس کی دولت پتا کتنی تھی؟ 200 بلین ڈالر۔ داؤد کی اگر آج کے دور کے حساب سے لگایا جائے تو اس کے پاس 200 بلین ڈالر تقریباً دولت تھی اس کے پاس، اتنا سونا تھا اس کے پاس۔ تو 200 بلین ڈالر کتنے بنتے ہیں؟ میں نے ادھر لکھا ہوا ہے اردو میں، اگر ہم اس کو سمجھے تو 5 خرب 854 ارب 8 کروڑ 84 لاکھ اتنی دولت اس کے پاس تھی داؤد کے پاس۔ کیسے اتنی دولت اس کے پاس آ گئی؟ کیسے اتنی اس نے ترقی کر لی؟ کیسے وہ اتنا زیادہ سرفراز ہو گیا؟ کیسے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہو گیا؟ کیسے اس کی زندگی بدل گئی؟ سب کو پتا کہ داؤد کیا تھا؟ چرواہا تھا۔ جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ آپ جانتے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں، جو بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، ان کے پاس سے بدبو آتی ہے، خوشبو تو نہیں آتی ہوگی، بدبو آتی ہے کیونکہ وہ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح داؤد اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا تھا، اپنے بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹا تھا، اور اس کے بھائی اس کو حقیر جانتے ہوں گے۔ اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، جبکہ اس کے بھائی بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ کوئی سپاہی تھا فوج میں، کسی کا کوئی عہدہ ہوگا، لیکن یہ سادہ سا ایک چرواہا ہے۔ یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ان کی ایج کا وہ ہوگا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ کیا پتا اس کی فیملی بھی اس کو حقیر جانتی ہو،
اور وہ صرف کیا کرتا تھا، اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے وہ میدانوں میں، چراگاہ میں چلا جاتا تھا، جنگلوں میں چلا جاتا تھا، اور ادھر وہ اکیلا ہوتا تھا اور اس کی بھیڑ بکریاں ساتھ ہوتی تھی۔ اور آپ کو میں راز کی بات بتاؤں، بھیڑ بکریاں چرانا تو ایک بہانہ تھا، لیکن وہ اس جگہ پر جا کر خدا کی پرستش کرتا۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے تو لکھا ہے کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی خداوند کی پرستش کرتا تھا، بچپن سے ہی خداوند کو پیار کرتا تھا۔ وہ پہاڑوں کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ خداوند کی پرستش کرو، وہ پرندوں کو کہتا ہے میرے ساتھ خداوند کی پرستش کرو، وہ درختوں کو کہتا ہے میرے ساتھ خدا کی پرستش کرو، کیونکہ خدا ہے ہی پرستش کے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پرستش کا دیوانہ تھا، اتنا زیادہ خدا کی پرستش کا اس کو شوق تھا کہ اس نے خدا کی گھر کے لیے 4000 ساز بنائے۔ کتنے ساز بنائے اس نے؟ 4000۔ آپ کو پتا ہے 4000 ساز کیا حضوری ہوگی جب وہ بجتے ہوگی، کیا انوائنٹنگ ہوگی وہ جب 4000 ساز بجتے ہوں گے۔ یہاں ہم صرف طبلہ بجاتے ہیں یا ڈھولک بجاتے ہیں، تھوڑے سے سازوں کے ساتھ خدا کی پرستش کرتے ہیں، تو اتنا زیادہ خدا کا مسا اس جگہ پر ٹھہر جاتا ہے۔ تو سوچیں جب وہ 4000 سازوں کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی پرستش کرتا ہوگا، خداوند اپنے خدا کو جلال دیتا ہوگا، تو کیسا ابر، کیسی حضوری اس جگہ پر ٹھہرتی ہوگی۔ لیکن جب ساز اور آواز مل جاتے ہیں تو اس کا ابر ٹھہر جاتا ہے، اس کی حضوری اتر آتی ہے، اور جب اس کی حضوری اتر آتی ہے، جب اس کی پریزنس اتر آتی ہے، تو وہ اپنے لوگوں کو اپنی حضوری سے آسودہ کرتا ہے۔ اس کی حضوری کروڑوں ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بلینز ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ بہت زیادہ قیمتی لوگ ہیں جو اس کی حضوری میں رہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں۔ تو بات ہم کر رہے ہیں داؤد نبی کے سیکرٹ کی، کہ وہ کس طرح ترقی پر ترقی کر رہا ہے۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے پہلا تواریخ اور اس کا 29واں باب اور اس کی 30 آیت۔ ہاں جی، اس بک کے اندر ہے چیپٹر نمبر 29 and verse 3۔ اس جگہ پر لکھا ہے، اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے، اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے، سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اسے اس مقدس ہیکل کے لیے تیار کی ہے، اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ اس جگہ پر کیا لکھا، بڑی غور کے ساتھ آپ نے سب نے سننا ہے، میں دوبارہ پڑھوں گا۔ دیکھیں، چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے، مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے اپنے خدا کے گھر کا اس قدر طلب ہے، اس قدر بھوک اور پیاس ہے، شوق ہے، میرے اندر جذبہ ہے کہ میں اپنی ساری دولت خدا کے گھر کے لیے دے رہا ہوں۔ اور اس نے جتنا سونا اس کے پاس تھا، جتنی دولت اس کے پاس، اس نے سب کچھ خدا کے لیے دے دیا۔ ایک اور حوالہ پڑھیں گے، زبور، پہلا زبور ہے، زبور 1 اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک پڑھیں گے۔ اس جگہ پر داؤد اپنا سیکرٹ پہلے زبور میں ریویل کرتا ہے۔ ہاں جی، پہلا زبور اور اس کی پہلی 6 آیات، بڑی غور سے سننا آپ نے۔ لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ اسی آیت کو ذرا ہم غور کریں گے، کیا لکھا ہے، خداوند کی شریعت پر اس کا دھیان، دن رات اس کا دھیان کس جگہ پر رہتا ہے؟ خدا۔ تو ہمارا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ ہمارا دھیان کدھر ہوتا ہے؟
हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है, हमने आज अपनी जिंदगियों को चेक करना है। दाऊद एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा इंसान था जिसका ध्यान दिन रात खुदा के कलाम पर रहता था। कहाँ रहता था उसका ध्यान? खुदा के कलाम पर उसका दिन रात ध्यान रहता था। और कहता कि मेरी खुशनुदी जो है खुदा के कलाम में है। कहता कि मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। हम क्या करते हैं? हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। आज हम कहते हैं कि मैं चर्च भी उदो जाना जो खुदा ने मेरा आ काम किया, मैं बैल की उदो देनी है जो खुदा ने मेरी एनी तनहा बढ़ा दी। क्या हम खुदा को इस तरह ब्लैकमेल कर सकते हैं? खुदा ने ऑलरेडी हमें इतना कुछ दिया हुआ है। ये जो आप सांसें ले रहे हैं ये किसकी है? ये जो आप चल रहे हैं इसकी ताकत कौन देता है? ये जो आप रोजाना खुराक खाते हैं ये कौन देता है? ये जो कपड़े पहनते हैं कौन देता है? हर एक चीज वो देता है। तो भी हम उसको कहते हैं कि हम क्यों अपना हदिया निकालें खुदा के लिए? तो भी हम कहते हैं क्यों हम अपना टाइम उसको दें? तो भी हम कहते हैं कि हम क्यों गिरजे जाएं? ये दुनिया का सबसे प्रीशियस टाइम है, सबसे कीमती टाइम है जो आप खुदा के लिए निकालते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत लोग हैं। तो इस जगह पर क्या लिखा है? वो दिन रात उसकी शरीयत पर ध्यान करना। ये है सीक्रेट। अगर हम पढ़े यशवा की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत, जल्दी बड़ी तवज्जो के साथ अपनी इस आयत को सुनना है। यहाँ पर भी सीक्रेट बताया गया। क्या लिखा है? शरीयत की ये किताब, यशवा की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत में ये आयत लिखी हुई। शरीयत की ये किताब, हो सके तो मेरे पीछे पीछे आपने पढ़ना सबने। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। क्या लिखा है? दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। यहाँ पर किस चीज के बारे में जोर दिया जा रहा है? किस चीज के बारे में बताया जा रहा है? दिन रात तुझे कलाम का ध्यान हो। सबूत की किताब में हमने क्या पढ़ा? शरीयत की किताब पर तेरा दिन रात ध्यान। और आज हमारा ध्यान किधर है? दिन रात अपनी जिंदगियों को चेक करें। आज हमारा ध्यान दिन रात किधर है? हमारा ध्यान दौलत के पीछे है, हमारा ध्यान जो है वो दुनिया की चीजों के पीछे है जो मिट जाने वाली है, जो खत्म हो जाने वाली है। हम रात भर जागते हैं किस लिए? कि हम पैसे इकट्ठे करें। हम दिन भर काम करते हैं किस लिए? कि हम पैसा इकट्ठा करें। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद क्या राज बताता है, क्या सीक्रेट बताता है? कि शरीयत की किताब पर दिन और रात ध्यान करना। शरीयत की किताब पर क्या करना है? हमने दिन रात ध्यान करना है। मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो शरीयत की किताब पर ध्यान करें, खुदा के कलाम पर ध्यान करें, दिन रात ध्यान करें, उसके कलाम पर तवज्जो करें, उसके कलाम को अहमियत दे। लिखा है इस उम्मत के लोगों खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। इस पुश्त के लोगों खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। आज कितने हैं वो खुदा के कलाम को भूल गए हैं? बहुत सारी जिंदगियां हैं जो खुदा को भूल गई हैं। बहुत सारे खानदान हैं जो खुदा को भूल गए हैं। बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जो खुदा को भूल गए हैं। इसी वजह से कलाम फरमाता है अगर तू मुझे भूल जाएगा तो मैं भी तुझे भूल जाऊंगा। इसलिए कि तूने मेरे कलाम को तर्क किया, मैं भी तुझको तर्क कर दूंगा। तो हमने कलाम को तर्क नहीं करना बल्कि उसको इज्जत देनी। कलाम को इज्जत देनी। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको कितने साल हो गए हैं चर्च आते हुए, लेकिन उनकी जिंदगियां हो सकता है आज तक उधर ही स्टॉप हो, रुकी हो, एक जगह पर रुकी हो, एक जगह पर बाउंड हो, एक जगह पर वो स्टक हुए हो और आगे नहीं बढ़ रहे। उसका भी आपको मैं हल बताता हूँ।
اگر آپ کی زندگی ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے کلام کو ایک جگہ پر اپنی زندگیوں میں روک رکھا ہے. آپ کو میں سیکرٹ بتانے والا ہوں. ہر روز ہم کلام پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہر روز ہم دعا کرتے ہیں. ہم ہر ہفتے چرچ جاتے ہیں. ہو سکے ہم ہفتے میں 2 دفعہ چرچ جاتے ہو, کلام بھی سنتے ہو, لیکن میرا کوشچن ہے عمل کرتے ہیں؟ جو عمل نہیں کرتے ان کی زندگی وہاں کی وہاں رک جاتی ہے. That is the secret. اگر ہم کلام کو سنتے لیتے ہیں, داؤد جو ہے وہ بچپن سے لے کر جب تک وہ بڑا ہوا ہے وہ کلام کو محض سنتا نہیں رہا, ہماری طرح وہ کلام کو ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال نہیں دیتا رہا, بلکہ وہ اس کے اوپر دن اور رات دھیان کرتا رہا, دن اور رات اس پر غور کرتا رہا کہ کیا کلام کی یہ آیت میری زندگی کے کس حصہ پر لگتی ہے, یہ کلام میری زندگی کے کس حصہ کو چھوتا ہے, یہ کلام میری زندگی کے لیے. آج جب ہم کلام سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ دوسرے کے لیے ہے, ہم سمجھتے ہیں جو میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ کلام اس کے لیے, ہم سمجھتے ہیں یہ جو کلام سنایا جا رہا ہے, یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ پاسٹر کے لیے, حالانکہ یہ ہوتا کس کے لیے ہے؟ ہم سب کے لیے. کلام کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ ہم سب کے لیے. تو کلام کو ہم نے محض سننا نہیں ہے, ہم نے محض کلام کو پڑھنا نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا. ایک اور حوالہ پڑھیں. کیا لکھا ہے اس جگہ پر؟ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں. یہ کتنوں نے آج پہلے سنی ہوئی ہے؟ سب نے سنی ہوئی ہے آج, سب نے سنی ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے نہیں سنی تو وہ دوبارہ سنیں گے. لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں. سب چیزوں سے مراد جو چیز بھی آپ چاہتے ہیں, جو چیز آپ کی ضرورت ہے, جس چیز کے آپ مشتاق ہیں, جس چیز کا آپ شوق رکھتے ہیں, خدا آپ کی سب ضرورتوں کو پورا کرے گا. لیکن پہلے کیا کام کرنا ہم نے؟ اس کی راست بازی کی تلاش کرنی ہے. اور آپ کو پتا ہے راست بازی کا کیا مطلب ہے؟ راست بازی کی تلاش کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ کتنوں کو پتا؟ میں نے جو ٹاپک آپ کو بتایا, ٹاپک یاد ہے؟ خدا کی بادشاہی اور خدا کی مرضی. میں آپ کو بتاؤں, جہاں پر خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے وہاں پر خدا کی بادشاہی. اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا نہیں نہ کر رہے تو آپ کی زندگی میں خدا کی بادشاہی نہیں ہے. بادشاہی ہم نے کہیں ڈھونڈنی نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری زندگیوں میں پوری کرنا ہے. اس کو ہماری زندگیوں میں موجود ہے اس کی بادشاہی. خدا کہاں رہتا ہے؟ ہمارے اندر. خدا کہاں رہتا ہے؟ ہمارے اندر. لیکن ہم نے اس کی آواز کو سننا ہے اور پورا کرنا ہے. خدا کی مرضی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے, خدا کے کلام میں سب کچھ چھپا ہوا ہے, خدا کے کلام میں بھید ہے, خدا کے کلام میں مکاشفہ ہے, خدا کے کلام میں دنیا کی ساری چیزیں ہیں. لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اور آپ کو پتا ہے خدا نے زمین اور آسمان کو کیسے پیدا کیا؟ کیسے پیدا کیا؟ خدا بولتا گیا, خدا کلام کرتا گیا, خدا صرف بولتا گیا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. خدا نے کہا کہ چرند پرند درخت جاندار اور ہر طرح کی چیزیں زمین پر بن جائے, تخلیق ہو جائے, اور وہ تخلیق ہونا شروع ہو گئی. خدا کے لفظوں میں طاقت ہے. ہم خدا کے لفظوں کو معمولی لیتے ہیں. نوح نبی نے جب کشتی بنائی تو خدا نے نوح نبی کو کتنی دفعہ کہا تھا؟ 100 دفعہ خدا نے کہا تھا کہ کشتی بنا. 10 دفعہ خدا نے کہا تھا. 5 دفعہ کا 1 دفعہ خدا نے کتنی دفعہ اس کو کہا تھا کشتی بنا؟ 1 دفعہ. ایک ہی بار خدا نے اس کو کہا کشتی بنا, اور اس نے جا کے کسی سے مشورہ نہیں کیا, اور اس نے خدا کی آواز کو سنا اور اس کے اوپر کیا کیا؟ تو اس کی جان بچی کہ نہیں؟ اس کے خاندان کی جان بچی کہ نہیں؟ بچی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جان بچ جائے, آپ کا گھرانہ بچ جائے, تو اس کلام کو جو بس سنتے ہیں تو اس کے اوپر عمل کریں.
آج خدا آپ سے بول رہا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میرے کلام کا لحاظ کر۔ آج ساری دنیا میں واٹس ایپ پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کلام ہی کلام ہے۔ گوگل پہ چلے جائیں، بہت زیادہ کلام ہے، لیکن عمل اس وجہ سے زندگیاں نہیں بدل رہی، خادم نہیں بدل رہے، خادموں کے وسیلے لوگ برکت، لوگ خادم تو بنی جا رہے ہیں، لیکن خادم آج بہت سارے آپ کو ملیں گے، لیکن کوالٹی والے سچے خادم آپ کو بہت کم ملیں گے، جو کلام کو اب خود عمل کرتے ہو پھر بعد میں دوسروں کو پریچ کرتے ہیں۔ سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ خادموں کے لیے بھی میسیج ہے اور کلیسیا کے لیے بھی میسیج ہے۔ سمجھ لگ رہی سب کو کہ نہیں؟ خدا نے نوح کو کلام دیا کہ کشتی بنا، اور اس نے کشتی بنائی، اور اس کشتی بنانے کے وسیلے سے وہ اور اس کا گھرانہ بچ گیا۔ اسی طرح خدا نے ایک اور آدمی کو کلام دیا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ ہے ساؤل بادشاہ۔ ساؤل بادشاہ کو خدا نے کہا تھا کہ تو نے دوسرے ملک کے بادشاہ کو مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے خلاف گناہ کیا ہے، انہوں نے میرے لوگوں کو تنگ کیا ہے، اس لیے تو نے ساؤل بادشاہ کو خدا نے کہا کہ ان کو ختم کر دینا ہے۔ ایون کہ وہاں سے بچے سے لے کر بڑے تک اور جو ان کے جانور ہے، کوئی بھی چیز خدا نے کہا نہیں چھوڑنی، ہر ایک چیز کو تو نے ختم کر دینا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کے حکم کو مانا تو صحیح، لیکن آدھا مانا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ادھر جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جن کی کم ویلیو ہوتی ہیں، ان کو اس نے ختم کیا۔ یعنی کہ جو جانور جو اچھی حالت میں نہیں تھے ان کو ختم کیا، لیکن جو اچھی حالت والے تھے ان کو اس نے رکھ لیا۔ بادشاہ کو بھی اس نے بچا لیا، اس کے کچھ لوگوں کو بھی بچا لیا، اس نے سب کچھ تباہ نہیں کیا۔ حالانکہ خدا نے کیا کہا تھا؟ سارا کچھ تو نے تباہ کرنا ہے، لیکن اس نے آدھا کام کیا، اس نے پوری پیروی نہیں کی۔ اس وجہ سے خدا نے اس کو رد کر دیا اور اس کی جگہ کس کو بادشاہ بنا دیا؟ کس کو بادشاہ بنا دیا اس کی جگہ؟ سلیمان بادشاہ کو، داؤد کو بنا دیا بادشاہ۔ کس کو بنایا بادشاہ؟ داؤد کو خدا نے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اور اس سے بیشتر خدا نے جب وہ چھوٹا تھا، داؤد 12 سال کا تھا، خدا نے سموئیل نبی کے ذریعے اس کو مسح کروایا کہ میں تجھے بادشاہ بناؤں گا۔ ہاللیلویا! جو بھی خدا وعدہ کرتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، لیکن کیا ہم اس کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں؟ اس کے کلام کو میں اپنی کمزوری کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام کو عمل کرنا شروع کر دیں تو خدا آپ کو سرفراز کرنا شروع کر دے۔ ایک آخری حوالہ پڑھیں گے۔ ہر انسان کے اندر پیسے کی طلب تو ہے، ہر انسان کے اندر دنیا کی چیزوں کی تو طلب ہے، جو مٹ جانے والی ہیں چیزیں ان کی تو طلب ہے، لیکن زندہ خدا کی، حقیقی خدا کی طلب نہیں ہے۔ اور داؤد کیا فرماتا ہے تواریخ کی کتاب میں، ہم نے خود پڑھا کہ مجھے میرے خدا کے گھر کی لو لگی، یعنی میں خدا کے گھر کا مشتاق ہوں، مجھے خدا کے گھر کی طلب ہے۔ جس طرح کہتا ہے کہ ہلنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میری روح خدا کی پیاسی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بڑوں، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اس دور میں، اخیر دور میں خدا کے طالب ہوں، اس کے پیچھے آئیں، اس کی بادشاہی کو ڈھونڈیں، اس کی مرضی کو پورا کریں، تو آٹومیٹکلی ساری چیزیں آپ کے پیچھے بھاگتی آئیں گی۔ پیسہ بھی آئے گا، ہر طرح کی چیز آپ کو ملے گی، فقط اس کی مرضی کو پورا کریں۔ میں نے آپ کو بائبل میں سے ایگزامپل کی کہ داؤد کے پاس اتنا پیسہ تھا جتنا آج کے امیر، آج کے دور کے جو امیر ہیں ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس $200 بلین کا پیسہ تھا داؤد کے پاس، لیکن آج کے جو امیر ہیں ان کے پاس اس سے بھی کئی کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلام کے اندر باتیں وہ دنیا کی باتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، دنیا کی باتوں سے زیادہ قیمتی ہیں، بس ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے ہم سب کو